नाज़रीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक की दो सबसे बड़ी कामयाबियां हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान दे दिया है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये कंफर्म हो चुका है कि अब ये फैसला वापस होगा। को दूसरे नंबर पे जो सियासी कामयाबी है वो पिछले 2 साल से तहरीक लबैक की झोली में लटक रही थी। तहरीक लबैक उसको कामयाबी समझ रही थी, लेकिन जो मुखालफीन है वो नहीं समझ रहे थे कि ये तहरीक लबैक के लिए खुशी की खबर नहीं आए। लेकिन अब वो मुखालफीन भी समझ चुके हैं, डिक्लेयर हो चुकी है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो दुआ है अब वो पूरी हो चुकी है। अब कोई इसका इनकारी नहीं कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक ही दिन में तहरीक लबैक को 2 सबसे बड़ी कामयाबियां, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबियां एक ही दिन में तहरीक लबैक को मिल गई हैं। एक नजरियाती कामयाबी है और एक सियासी कामयाबी। नजरियाती कामयाबी तो आप लोगों को मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी कि अल्लाह का शुक्र है कि ये कंफर्म हो चुका है कि अब ये फैसला वापस होगा। ये बताना है आपको। दूसरे नंबर पे जो सियासी कामयाबी है वो पिछले 2 साल से तहरीक लबैक की झोली में लटक रही थी। तहरीक लबैक उसको कामयाबी समझ रही थी, लेकिन जो मुखालफीन है वो नहीं समझ रहे थे कि ये तहरीक लबैक के लिए खुशी की खबर नहीं आए। लेकिन अब वो मुखालफीन भी समझ चुके हैं, डिक्लेयर हो चुकी है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो दुआ है अब वो पूरी हो चुकी है। अब कोई इसका इनकारी नहीं कर सकता है। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं कि तहरीक लबैक को सियासी कामयाबी जो 2 साल से इंतजार कर रहे थे वो क्या मिल चुकी है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएंगे जो नजरियाती कामयाबी है। नाजरीन, तहरीक लबैक से अगर पूछा जाए तो वो इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपल पार्टी या जितनी भी लिबरल सियासी जमातें हैं वो सबको एक ही नज़र में देखते हैं कि ये तीनों इस्लाम के दुश्मन हैं, तीनों ख़त्म नबुव्वत के दुश्मन हैं, तीनों नामूस रिसालत के गद्दार हैं, तीनों का ना पाकिस्तान से तल्लक है ना गरीब अवाम से तल्लक है। ये तहरीक लबैक तीनों को एक ही लाइन में देखती है। लेकिन अगर इनमें हिसाब किया जाए कि इनमें बेहतर कौन है और इनमें सबसे बुरा कौन है, किसको तहरीक लबैक सबसे बुरा समझती है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो तहरीक लबैक बुरा समझती है वो इमरान खान को समझती है। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि तीनों एक ही वजह से तहरीक लबैक उनको बुरा समझती है, लेकिन इमरान खान को ज्यादा क्यों समझते हैं कि चाहे नवाज शरीफ के दौर में किसी भी दौर में तहरीक लबैक के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कोई खुल के बयानबाजी नहीं की। उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया तहरीक लबैक के ऊपर कि ये गद्दार हैं, ये बैरूनी फंडिंग पे चलते हैं। वो क्या कहते थे कि यार ये जो फैजाबाद का केस है ये इनको फौज लेके गई है, ये सियासत कर रहे हैं, यानी कि उनको अंदरूनी लेवल तक रखा, सियासत से जोड़ के रखा। लेकिन इमरान खान के दौर में जितने भी तहरीक लबैक के बाकी हुए तो इमरान खान ने एक तो जुल्म के पहाड़ गिराए उनके ऊपर, 100 से ज्यादा कारकुनों को शहीद किया, केस किया, उसको कलअदम करार दे दिया और टीवी में आके धड़ल्ले से कहता था कि तहरीक लबैक वालों का मुतालबा ठीक है लेकिन हम भूखे मर जाएंगे, यानी क्लियर करार देता था। लेकिन कहते हैं कि यार उन्होंने गुस्ताखी की है फ्रांस ने, लेकिन हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, टीवी में आके शेख रशीद इमरान खान कहता था कि भाई हम क्या करें, हमारे ऊपर बैरूनी प्रेशर है, यानी कि तहरीक लबैक के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, गोलियां बरसाई जा रही थी, वो सिर्फ फ्रांस को खुश करने के लिए, यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए। शेख रशीद ने भी कहा था। आसिया मलिना का वाकया देख लो कि इमरान खान ने जुल्म के पहाड़ डाले, धोखा किया, फ्रॉड किया, और आके बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि देखो मैंने आसिया को छोड़ा है, ठीक है, मुट्ठी भर लोगों को मैंने जेल में डाला है, मुट्ठी भर इमरान खान ने कहा था। ठीक है, वफात चौधरी ने कहा था टीवी में कि ये फैसला साकिब निसार का तो नहीं था, साकिब निसार की तो कमेंट्री थी, गेम तो हम कर रहे थे। तो यानी इस बुनियाद के ऊपर तहरीक लबैक सबसे बड़ा इमरान खान को दुश्मन समझती है। और वैसे भी अगर बेहयाई फहाशी का मवाजना किया जाए तो दूसरी हुकूमतों की निस्बत इमरान खान ने ज्यादा फैलाई है। इसको एक फितना करार दे दिया गया है, उलमा कराम की तरफ से नहीं, हर फिरके की तरफ से, हर मसलक की तरफ से, हर यानी कि जो भी लोग हैं, चाहे वो सियासत मजहब से उनका तल्लक नहीं है, वो भी इसको फितना कहते हैं। तो लिहाजा इमरान खान अब माइनस हो चुका है। कैसे हो चुका है इमरान खान माइनस? तो उस दिन से हो गया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म से हटे थे, लेकिन ये मानने वाले तैयार नहीं थे।
عمران خان کو حکومت سے مائنس کیا گیا, عمران خان کو سینئر اپنے رہنماؤں سے مائنس کیا گیا, عمران خان کو قیادت ایسی دی گئی کہ وہ عمران خان کو مائنس کرتے گئے, 1 سال سے زیادہ جیل میں ہو گیا. لیکن میں بیسیکلی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان مائنس نہیں ہوئے, کیونکہ عمران خان کی جو عوام تھی, جو کارکن تھے, وہ عمران خان کا ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور یہ ہر آدمی یقین سے میرے سمیت کہتا تھا کہ جس دن عمران خان جیل سے نکلے گا اسی دن پی ٹی آئی اس سے زیادہ ابھر کے آئے گی, کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن آج ویڈیو ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, یہ جو بنا رہا ہوں, کوئی ذرائع کی خبر نہیں ہے, کوئی فیک اکاؤنٹ کی خبر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایڈٹ ٹویٹ نہیں ہے, یہ ویڈیو بیان ہے جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ 99% جو عوام ہے وہ عمران خان کو چھوڑ چکی ہے, وہ شیر افضل مروت کے ہاتھ میں بیعت کر چکی ہے. شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے سروے کرایا ہے اور اس نے خود آ کے اس کی ویڈیو بیان ہے میں سامنے رکھتا ہوں کہ یعنی کہ اگر اب عمران خان جیل سے باہر بھی آ جاتے ہیں تو عمران خان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, زیرو. جیسے کہ اس کو لنگڑا لولا کر کے نا اپاہج کر کے اس کو بھیج دیا ہے, ایسی چال چلی گئی ہے عمران خان کے ساتھ. شروع سے بھی ہم کہتے تھے کہ ہوا ہے. ناظرین, میں آپ لوگوں کے سامنے شیر افضل مروت کا ایک بیان رکھتا ہوں. جیسے کہ شیر افضل مروت کی لاسٹ ویڈیو بھی میں کہا ہے, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ شیر افضل مروت ان ہو چکا ہے, عمران خان مائنس ہو چکا ہے. شیر افضل مروت عمران خان یعنی کہ مائنس تب ہوگا جب عوام اس کو مائنس کرے گی, اور عوام مائنس تب عمران خان کو کرے گی اگر چیئرمین شیر افضل مروت بنتا ہے. اب شیر افضل مروت کو پتہ چل گیا ہے کہ 99% پی ٹی آئی کی عوام میرے ساتھ ہے. اگر بالفرض 99% نہیں بھی ہے تو اگر 50%, میں جانتا ہوں 50 سے زیادہ ہے, تو عمران خان مائنس ہو چکا ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یا اللہ گن لے ان سب کو ذلیل کرنا ہے, تو اس ٹائم عمران خان مکمل مائنس ہو چکا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے شیر افضل مروت کی ویڈیو رکھتا ہوں. تو آپ نے جو ان کو اپنا یہ کیا تھا سروے, جی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس پہ 99.5% لوگوں نے کہا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, مروت صاحب ہماری اوپر شیر ہے, ان کو آنا چاہیے واپس. چلے, مجھے آپ کی سروے سے اور سوشل میڈیا پہ جتنے لوگوں نے میرے لیے آواز اٹھائی سوشل میڈیا پہ, میں ان سب کی محبتوں کا مقروض ہو گیا ہوں. اتنا حق نہیں تھا میرا, لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے میرے ساتھ ہمدردی جتائی, اور اس ہمدردی کرنے پہ میں پاکستان تحریک انصاف اور وہ تمام لوگ جن کے پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے میری لیے شیر افضل مروت کی خوشی, شیر افضل مروت کی باڈی لینگویج. پہلی بات ہے کہ شیر افضل مروت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو عوام ہے وہ عمران خان کو چاہتی ہے, ووٹ ہے عمران خان ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے. اس نے اپنے آدمیوں کو کرایا کہ سروے کرو, معلوم کرو کہ لوگ میرے ساتھ کتنے ہیں, میں اگلا لائے عمل دوں. اب اس کو معلوم پڑ گیا ہے کہ 99% یعنی کہ 99.5% جو عمران خان کا, چھوڑو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر 50% جو میں گارنٹی سے کہتا ہوں, سوشل میڈیا ٹویٹر میں جاؤ تو سب شیر افضل مروت کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور ان کو معلوم ہے, منہ کا بھرم رکھ رہے ہیں کہ جی موجودہ قیادت عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. موجودہ قیادت نہیں کر رہی ہے, عمران خان کر رہا ہے. عمران خان کی مرضی کے بغیر کسی کی جرت بھی نہیں ہے, اور یہ عمران خان کے خلاف بیان دے چکا ہے. اب یہ اپنی پارٹی بنائے گا, بلکہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں. اب پوری جو پی ٹی آئی کی عوام ہے اس کے پیچھے ہوگی. اگر بالفرض یہ 50% بھی ہے, 99 کو چھوڑ دو, 50% بھی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ پورا کے پی کے اس کے ساتھ چلا جائے گا یا پورا پنجاب اس کے ساتھ چلا جائے گا, دوسرے اضلاع چلے جائیں گے. ہاں, اگر ڈیوائڈ بھی ہوتے ہیں تو آدھا کے پی کے اس کے میں جائے گا, آدھا دوسری کے ساتھ رہے گا. یعنی کہ توڑ پھوڑ ٹوٹ پھوڑ کا شکار پی ٹی آئی اب مکمل ہو چکی ہے. عمران خان مائنس ہو چکے ہیں. اب عمران خان کی ایک اور ویڈیو رکھتا ہوں, وہ تحریک لبیک آنے سے پہلے. عمران خان کے مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان فوج کے پاؤں پکڑ رہا ہے, منتیں کر رہا ہے, ترلے کر رہا ہے. لیکن جو عمران خان کے سوشل میڈیا والے یا ورکر کہتے ہیں نہیں جی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اس کا ایک ویڈیو ثبوت سامنے آیا ہے شہباز گل کا, چھوٹا سا ہے, وہ سنو پھر تحریک لبیک کی بات. خان نو گندی عادت ہے, وہ فوجیاں نہ گل کرنا چاہتا ہے, اسٹیبلشمنٹ نہ گل کرنا چاہتا ہے, اور جی ایچ کیو نہ گل کرنا چاہتا ہے. تے اے پرانی گندی عادت پئی ہے. تے اے جویں بگڑے بچے جڑے گوچ بیٹھے رہندے نے, ایکو ویسے گل ہے, میں حیران ہے کہ ایڈے بشرم لوگ ویکھے نے بھی جو وہ اسی بچپن چ سنتے سا کہ جو کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. مطلب کہ جو
عمران خان کو گندی یاد آتا ہے، عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے، عمران خان ان کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا سب سے ایکٹیو، عمران خان کا سب سے قریبی، اوورسیز کو سب کو کنٹرول کرنے والا ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ اب تو کسی کو شک نہیں رہا ہے کہ عمران خان فوج کی کیوں پاؤں پکڑ رہا ہے، کہ اب اس کو معلوم ہے کہ میں مائنس ہو چکا ہوں۔ اب ناظرین آتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر۔ تحریک لبیک کا جو میں لاسٹ ویڈیو میں کہا ہے کہ دو سب سے ایک کامیابی تو مل گئی، یعنی کہ سیاسی طور پہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں۔ جو نظریاتی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو قاضی فیض عیسیٰ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف کل لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ پوری یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کو غلط کر رہے ہیں۔ مختلف وکلا بار ایسوسی ایشن کے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف بیان دیا۔ اب سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف بیان دے دیا ہے، بلکہ مطالبہ کر دیا ہے کہ بھائی آپ کے اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے، آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے۔ یہ ویڈیو ثبوت ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ 73 کا آئین انتہائی اہمیت کا حامل ہے، سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے مبارک ثانی کیس سے متعلق ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کیس میں جو فیصلہ ہے اس کا پیراگراف 42 جو ہے اس کا کچھ حصہ اسلامی اصولوں، قرآن اور سنت سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلے کے پیراگراف 42 کو واپس لینے کے لیے مناسب کارروائی اور اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے فیصلے سے متعلق کہ 1973 کا آئین انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارا آئین اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے اور ہماری عدلیہ کو مذہب اسلام کے دیے گئے فریم ورک کے پیرامیٹرز کے اندر رہ۔ عدلیہ ایک ادارہ ہے، بڑا اہم ادارہ ہے۔ اس عدلیہ کی چیف جسٹس کا فیصلہ تھا، چاہے غلط ہو چاہے ٹھیک ہو، عموماً ادارہ اپنے چیف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ادارے نے اپنے چیف کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس کے جو یعنی کہ فیصلہ تھا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ بھئی آپ اس فیصلے کو واپس لیں، خاص کر 42 جو پیراگراف ہے۔ یہ تحریک لبیک کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اب یہ یعنی کہ کنفرم ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کا حکم ہے، کنفرم ہو گیا کہ اب یہ فیصلہ واپس ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہم سلوٹ کرتے ہیں ان پارلیمنٹیرین کو، ان ججوں اور سول سرونٹ جتنے بھی وکلا ہیں یا مختلف مسلک کے جتنے بھی عالم دین ہیں جن کا تحریک لبیک سے تعلق نہیں ہے، جنہوں نے اس کیس کے خلاف سوشل میڈیا پر کر جنہوں نے آواز اٹھائی قاضی فیض عیسیٰ کی، وہ سلام کے حقدار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو پریشر تحریک لبیک نے ڈالا ہے، جو یعنی کہ پیر سید حسن شاہ صاحب نے بیان دیا ہے، سعد رضوی صاحب نے دیا ہے، وہ ان کے خلاف کیا ہو گیا، بھگتیں گے تو وہ۔ لیکن اسی سخت بیان کی وجہ سے سب لوگ اٹھے، اسی سخت بیان کی وجہ سے پارلیمنٹیرین نے آواز اٹھائی، اس سخت بیان کی وجہ سے وکلا کھڑے ہو گئے۔ اب سپریم کورٹ ایسوسی ایشن نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ 73 کا جو آئین ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اس کو چھیڑنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو واپس کرو۔ ناظرین، یہ الحمدللہ تحریک لبیک کی دو سب سے بڑی کامیابیاں ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ حق اور سچ پہ ہوں گے تو پھر آپ کو کی کامیابی کوئی نہیں روک سکتا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ